السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں پارے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ 7واں پارہ بھی ہمارا شروع ہے اور 27واں پارہ بھی شروع ہے۔ اس طرف سے 27واں ہے، یہاں سے 7واں ہے۔ اس سے پیچھے کے سارے پارے ریکارڈڈ ہیں الحمدللہ 6 تک، پہلا دوسرا تیسرا چھٹا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اور چھٹا، اور وہاں سے 28واں 29واں اور 30واں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم آغاز کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 31 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، دال پہ قلقلہ ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، ذی یا مدہ ہے، بووا مدہ ہے، قاف کو موٹا مد واجب ہے، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے اور مد اصلی ہے، تا پہ مد جائز ہے، الف مدہ ہے، مد واجب ہے، الف مدہ ہے، غین کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا موٹا اخفا ہے، الف مدہ ہے، لوا مدہ ہے، مد اصلی ہے، الف مدہ ہے، یہاں مد اصلی ہے، الف مدہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، قا کو موٹا ادا کریں گے، اور طا کو ہلا کے بھی پڑھیں گے، قلقلہ ہے، الف مدہ، یا مدہ، الف مدہ، میم ساکن کا اظہار، لو و مدہ، او وبلین، زا، الف مدہ، را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، مد اصلی ہے، ظہورہم، وا کو موٹا ادا کریں گے، ہو و مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے، میم ساکن کا اظہار ملانے کی صورت میں، الف مدہ ہے، سا پہ مد واجب ہے، ما الف مدہ ہے، رو و مدہ ہے، اور وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ مد اصلی ہے، نون ساکن کا اظہار مطلق ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قاعدہ اظہار مطلق کا قاعدہ ہے، انشاءاللہ ساری تفصیلات سلسلہ قواعد تجوید میں آئیں گی، اور اس سے پہلے قرآن قاعدہ میں سمجھا چکا ہوں۔ اور یہ مد جائز ہے، الف مدہ ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یہاں بھی الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، یہاں بھی را کو موٹا ادا کریں گے، خا کو موٹا ادا کریں گے، اور مد اصلی ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، ذی یا مدہ ہے، قوہ مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، لو و مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ، نون مشدد پہ غنہ، مد اصلی، زا کو سیٹی سے ادا کریں گے، یا مدہ ہے، قاف کو موٹا، و مدہ، یہاں بھی نون مشدد پہ غنہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، الف مدہ ہے، و مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، و کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، می یا مدہ ہے، آ یا مد اصلی ہے، دونوں جگہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، مد اصلی ہے، جیم پہ قلقلہ ہوگا، دو مدہ ہے۔ وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جہاں بھی حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو وقف کی صورت میں، تو وہاں بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، دال پہ قلقلہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، نون ساکن کا موٹا اخفا ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، با پہ قلقلہ، صاد کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، مد اصلی ہے، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، یہاں بھی ادھر بھی، اور تا پہ مد جائز ہے، مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے یہاں بھی، اور مد اصلی ہے، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، مد اصلی ہے، اور قاف کو موٹا ادا کریں گے، دال پہ قلقلہ، جیم پہ مد واجب ہے، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یہاں ہم یا کو نہیں پڑھا جائے گا، نبئل، ٹھیک ہے، مور، را کو موٹا ادا کریں گے، لیا مدہ ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، نون ساکن کا اخفا ہے، الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، لیا لین ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار، طا کو موٹا، نون ساکن کا یہاں اخفا ہے، با پہ قلقلہ کریں گے، غین کو موٹا ادا کریں گے، یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا، اور را کو موٹا ادا کریں گے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، او لین ہے، یہاں نون تنوین کا اخفا ہے، یہاں میم پہ مد واجب ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، یہاں میم ساکن کا اخفا ہوگا۔ اچھا جی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، وولین ہے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، وقفاً گولتا کو ہائے ساکنہ میں چینج کر دیں گے، شین پہ مد واجب ہے، شاء، شاء اللہ، ٹھیک ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں مد اصلی ہے، الف مدہ ہے، قوہ مدہ ہے، نن، نون مشدد پہ غنہ، جا مد اصلی، لیا مدہ، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، نون مشدد پہ غنہ، الف مدہ، یا مدہ، یا مدہ، عو مدہ، واولین ہے، مد اصلی ہے، با پہ قلقلہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، مد اصلی ہے، میم مشدد پہ غنہ ہے، لیا لین ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، عو مدہ ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، قا الف مدہ ہے، لو مدہ ہے، لو لین ہے، الف مدہ ہے، زا کو سیٹی سے لیا لین، آ مد اصلی ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، مد اصلی ہے، وقفاً ہا کو ساکن کر دیں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، نون مشدد پہ غنہ، لفظ اللہ کو موٹا، مد اصلی، قاف کو موٹا، الف مدہ، را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا اظہار، لا پہ مد جائز، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ، آ مد اصلی ہے، تیوں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار، الف مدہ، مو و مدہ، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ آیت نمبر 37 تک، اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़्ततन قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. आयत नंबर 37 तक हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाह ताला अब हम अगले सबक में आयत नंबर 38 से इसका आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान मजीद को कमा हक़्क़ुहु सिखाने की, आप हज़रात को सीखने की, हम सब को इसको समझने की, इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।